صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته صلوات اس کو لگا دیا ہے اندر، سمجھے آپ؟ اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ اذان کے لیے تو ٹھیک ہے، مجلس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پکڑ کے نہیں پڑھ سکتا۔ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہو جائے دوسری چیز خود بخود ڈسٹرب ہو جائے۔ مثلا دنیا میں دیکھیے دن اور سورج ملے ہوئے ہیں، اگر سورج ڈوب جائے تو کیا دن بچا سکتے ہیں آپ؟ چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجئے پھر دن کو واپس، یہی حال ہے احکام شریعت۔ امام فرماتے ہیں تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا گیا کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہو گئی دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے۔ امرا بالصلاۃ والزکاۃ، نمبر 1، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ آپ قرآن میں جہاں پڑھیے گا نماز کا اکثر جگہوں پر آپ کو یہ مل جائے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اگر کہیں زکوٰۃ کا لفظ نہیں بھی ہے تو اس کا مفہوم ضرور ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا کس کو؟ متقیوں کو۔ یہ متقی کون ہے؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ 2 ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یا تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ کا مفہوم ضرور ہے۔ تو جہاں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، وہاں بولیے زکوٰۃ۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں 2 ٹیکس ہیں، ایک ہے سیونگ ٹیکس اور ایک ہے انکم ٹیکس۔ سیونگ ٹیکس ہے جس کا نام ہے خمس، سال بھر کھائیے پیجیے سب کچھ کیجیے، جو بچ رہے اس میں بھی 80% آپ کا، 20% اللہ کے نام پر نکل لیا خمس، جس میں 10 صاحب سادات ہو جائے گا اور 10 جو ہے وہ صاحب امام ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہوا سیونگ ٹیکس۔ دوسری قسم ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس آمدنی پر یعنی زکوٰۃ ہوئی۔ اب زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہے۔ ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا تو حضور صاحب سب کے گھر میں لکھا ہوا 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے: گیہوں، جو، چنا، کشمش، سونا چاندی، اس کے اپنے شاہد، اور اس میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ حسن علی صاحب کھیتوں میں کیا کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں، گیہوں بوتے ہیں۔ 847 کلو اگر پیدا ہو جائے
اس سے کم پہ نہیں ہے. کم از کم 8.5 کنٹل گیہوں پیدا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو حضرت علی صاحب پر زکوٰۃ واجب ہے, میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے جب تک سب ایک میں ہے, اور جب بٹوارا ہو جائے تب یہ اتنے میں آ جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو بوئے ہی نہیں جاتا, کشمش ہم لوگوں کیا ہوتی ہی نہیں, چنا بھی ہوتا نہیں ہے. سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے کہاں دکھتے ہیں, اونٹ گائے بھیڑ بکریاں پالنے والے کہاں. تو ایک لینے کے بچا گیہوں, گیہوں بھی اس میں جو شہر والے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں. 2-4 ہم جیسے دیہاتی ہوں گے تو ان کے اوپر شاید واجب ہو جائے, تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. پہلی اگر گڑبڑ ہوئی دوسری خود بخود ہو جائے گی. نمبر 1, امر بالصلاۃ والزکوٰۃ, جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ ہے. امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی, اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے, لم تقبل صلاتہ, تو اس کی نماز بھی قبول نہیں. تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, تو نہ ادا کرے گا مت کرو, واجب نہیں تو مت کرو. کہا تو نماز کا کیا ہوگا؟ تو نماز کے لیے تو امام نے یہی کہا جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول. تو ہمارے اوپر واجب نہیں تو مت کراؤ. کہا تو نماز تو زکوٰۃ کے بغیر مشکل ہے. تو صاحب یہ کیا, دیکھیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر واجب نہیں کیا ہے, لیکن کسی غریب کی مدد کرنے سے منع تو نہیں کیا. تو اب آئیے, زکوٰۃ کی ہیں 2 قسمیں. ایک ہے زکوٰۃ واجب جس میں سے اکثریت ہم لوگ نکل گئے, دوسری ہے زکوٰۃ مستحب. مستحب یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو بھی آمدنی ہے اس کا 2.5% نکال دیں, تو مستحب ہے. چلیے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, نہیں نکالا آپ نے. اب بس حسن صاحب پہنچ گئے, اور حسن علی صاحب بہت پریشانی ہے, کچھ اللہ کے سامنے انہوں نے 500 کا نوٹ نکالا مجھے دے دیا, یہ صدقہ تو نہیں ہے. پھر یہ کس کھاتے میں لکھا جائے گا جنہوں نے 500 روپے مجھے دیا؟ کہ یہ آپ کا جا کے درج ہو جائے گا مستحبی زکوٰۃ میں. تو یہ اب آئیے, زکوٰۃ خمس کا اپنا میٹر ہے, زکوٰۃ کا اپنا اصول ہے. خمس آدھا سہم سادات ہے, غریب سید کو دے دیا, اس کا کام جانے گا. آدھا سہم امام ہے, آپ نے نائب امام تک پہنچا دیا, جس کو اجازت ہے اس کو دے دیا, وہ اپنا اللہ کے حساب دے گا. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ زکوٰۃ کا جب مسئلہ پڑھیں گے ہم اور آپ, تو زکوٰۃ کے لیے ہے اونلی فار پورس. زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں پر خرچ ہوگی. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر. تو زکوٰۃ کس کے لیے ہوئی, اور نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو نماز کس کی؟ خوب توجہ سے سر, نماز کس کی؟ اللہ کی. زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. امام نے کیا کہا, زکوٰۃ نہیں دو گے نماز قبول نہیں ہے. کچھ سمجھے اسلام کیا سماتا ہے؟ چاہے جتنا میرا سجدہ کرو, جب تک میرے غریب بندوں کو مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی مسلمان اتنی بڑی پگڑی بات کر کے منبر سے واہ واہ کروا لینے سے ہم مسلمان نہیں. اصل چیز یہ ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا سجدہ بعد میں, ہمارے بندے کا خیال بڑے, غریب بندوں کا خیال پہلے کرو. جب تک ہمارے بندوں کو, انسان تو چھوڑیے صاحب, حتیٰ جانور چھوڑیے, حتیٰ بے جان, صلوات کہاں کے رہنے والے
شہر کے کسی گاؤں کے ہیں؟ تو آپ تو کام کے نہیں ہیں. چلیے صاحب, تو ہمارے حسن علی صاحب, ان کو جو ہے وہ روز دلی میں کوئی نہ کوئی مجلس ہے, روز کہیں بہار جانا ہے, کہیں گاؤں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹرینوں کا مسئلہ, فلائٹ کا مسئلہ. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی حسن علی تم نہیں آئے. انہوں نے صاحب ایک مکان بنا لیا, دلی میں رہنے لگے. لیکن اب ان زمینوں کا کیا کرے گاؤں کی, اور روایت بھی کہتی ہے, اس کا خیال رکھو. چھٹے امام فرماتے ہیں حافظوا ارضکم فإنها أمکم, اپنی زمینوں کی حفاظت کرو, یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. ایک جگہ چھٹے امام فرماتے ہیں, صاحب آئے تو حضرت نے پوچھا بھائی سنا ہے فلاں نے اپنی زمین بیچ دی؟ کہنے لگا ہاں مولا, کہ توریت میں لکھا ہوا ہے زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے, مگر ایک اس سے دوسری خرید لے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ پیسہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آ کے رہ رہے دلی میں, زمینوں کو کیا کریں؟ کہتے ہیں جائے خالی نہ دے امیدیرت, خالی جگہ پڑے کوئی تو قبضہ کر لے گا. تو کسی نے کہا بھائی حسن علی پیڑ لگا, اور پیڑ لگانے کا بڑا ثواب ہے, بہت ثواب. کہتے ہیں 7 لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کا کھاتا بند نہیں ہوتا. اب یہ مجلس کا موضوع نہیں ہے. اس میں سے ایک وہ جو کوئی پیڑ لگا دے, جب تک وہ درخت رہے گا اس میں پرندے آرام کریں گے, انسان آرام کریں گے. جب تک وہ پیڑ رہے گا تب تک پیڑ لگانے والے کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. اچھا بڑا ثواب, میں نے خوب پیڑ لگائے اپنے یہاں. ایک دن جو ہے وہ ایک روایت دیکھی, میں نے کہا یہ تو چوب ہو گئی, بس جلدی سے 2 پیڑ جامن کے لیے گیا. پوچھئے کیوں؟ کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے تو جتنا پھل اس میں ہوگا اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو میں نے کہا آم تو جو ہے وہ 100-200 پھل بن جائے گا, جامن تو بہت. سلام علیکم. کہیں گے نہیں کہیں گے, میں نے کیوں ہر جگہ چالاکی ہونی چاہیے, بدماشی نہیں ہونی چاہیے. چالاک تو حضرت سلمان فارسی بھی تھے, ان سے بڑھیا چالاک تو رسول اللہ نے کہا کہ جو علی کی فتح کی خبر لائے گا اس کے ساتھ کوئی دقت آ گئی بیچارے جو بمبئی چلا گیا, چلا گیا تھا, اب اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر بھائی, اتفاق سے اسی گاؤں کے مثال ہے. تو یہ ادھر سے حسن علی وہاں گھوم رہا ہے, مرثیہ پڑھتا پھر رہا, اور پیڑ سارے سوکھ رہے ہیں. یہ تو اگر ایسے ہی رہا تو پھر تو یہ اب کی جون میں ختم ہو جائے گا. دین کہتا ہے حیدر بھائی تم دے دو پانی, کیا کہتے میں کیوں دے دوں؟ باغ ہے بھائی حسن علی کا, میں کیوں دے دوں؟ باغ یہ بیچیں گے, آپ یہ کھائیں گے, میں کیوں دے دوں؟ کہ حسن علی نہیں دے گا, میں کہہ رہا ہوں نا تو میں دوں گا. سنیے آپ کیا اب روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی درخت کو پانی دے دے گویا اس نے پیاسے مومن کو پانی دیا. انسان تو چھوڑیے حتی جانور, حتی بے جان. رسول اللہ تشریف لے گئے معراج پر, تو معراج پر حضرت نے بہت کچھ دیکھا.
بلایا اسی لیے گیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی دکھلائیں. تو بلایا گیا تھا سب دکھلانے کے لیے، تو خوب دکھلایا گیا. کوثر میں گئے، کہاں گئے کہاں گئے، جہنم دیکھا، جنت دیکھی. ایک دو سنائے دیکھیے. لیکن ہم جس طرح کی پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے چپک جاتے ہیں، اور بعد میں آدمی فون کرتا ہے کہ مول صاحب تم نے یہ بات پڑھی تھی، کس نے کہا تھا؟ یہ شک بھی ہو گیا. تو سن لیجیے مجلس والے نے مجھ سے کیا کہا ہے. مول صاحب والدین پر پڑھ دینا، اس کے علاوہ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا. اور ابھی آتا ہوں والدین پر. صلوات صاحب پر کیوں تکتے ہو، کسی پہ شک کیوں کرتے ہو؟ خود سوچو نا، ہم ایسے تھے کیوں کہ ہمارے تو رسول اللہ نے خوب دیکھا، جہنم میں دیکھا. دو تین سنیاں بڑا مزیدار. کچھ لوگ ہیں جو اپنے چہرے سے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچے ڈال رہے ہیں جہنم میں. تو پیغمبر نے کہا بھئی ان کی خطا کیا، ان کا جرم کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا صاحب یہ لوگ ہیں وہ جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، بدنام کرنا کسی کو. اور بات آگے ایک جملہ سن لیجیے. روایت کہتے کہ اگر کوئی کسی بھائی کے لیے ایسی بات بیان کرے کہ یہ بے عزت ہو جائے، روایت کہتی ہے کہ اگر گھر کے کونے میں بھی بیٹھا ہوگا آدمی، خدا اس کو نکال کے بے عزت کرے گا تب اس کو ہوگا. کسی کے چکر میں مت پڑیے، اپنا دیکھو وہ نظام. پھر دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو بالوں کے اوپر لٹکائی ہوئی. ان کا کیا جرم ہے؟ کبھی آپ لوگ جلوسوں میں شرکت فرمائیے گا، آس پاس کے دیہاتوں میں جلوس وغیرہ ہوتے ہوئے گئے تو ماشاءاللہ عورتیں بھی اس میں شرکت کرتی ہیں. اور اب الحمدللہ کافی پردہ ہے اس سے انکار. تھوڑا بہت جو فارورڈ لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے، البتہ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ بیکورڈ کون ہے، فارورڈ کون ہے. تھوڑا پڑھے لوگ، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا پیسے والے، لیکن جنرلی ماشاءاللہ ہمارے یہاں پردہ ہے. لیکن اس پردے میں نہ جاننے کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو میری نظر پڑی ہے وہ کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ بھائی ہم اندھے تو آئے نہیں. تو وہ کہیں جلوس میں آئے، ہم کو بھی تقریر کرنی ہے اور بیٹھے ہیں کہیں. چلو کون صاحب اس انجمن کے بعد تمہارا نمبر ہے. تو ہم مجمع کو چیختے تو اس میں عورتیں بھی ہیں، تو پورا پردہ ہے. بلکہ یہ بھی ڈھک لیتی ہے ماشاءاللہ، صرف آنکھ دکھ رہی ہے، مکمل پردہ ہے. پتہ نہیں دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا. سارے پردے کے بعد یہ چٹیا نکال کے باہر. مین پردہ تو اسی کا تھا جس کو باہر کر دیا. تو پھر نقاب پہننے سے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ اس کو جا کے گھر ضرور سنا دیجیے گا. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو بالوں سے لٹکائی ہوئی تھی. میں نے کہا جبریل ان کی خطا کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. اب کی والا تو بہت سخت ہے. ایک بات مولوی وسیع حسن صاحب سن لو، 10 پیسہ اپنا چلا جائے برداشت کرو. کوشش کرو چونی تمہارے اوپر کسی کی نہ رہے. سنا دے آپ کو، سنیے گا. شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ شہید کے جس کو مردہ کہہ نہیں سکتے، مردہ سمجھ نہیں سکتے.
روایت کہتی ہے ادھر شہید کی روح نکلی سارا گناہ معاف ہو الا الدین، سوائے قرضے کے، وہ معاف نہیں ہو۔ 10 روپیہ بقایا ہے تو حتیٰ شہید کو بھی معافی نہیں، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو جب قرضہ نہیں معاف ہو سکتا تو اگر کسی کا ہڑپ لیا ہے تو وہ کہاں سے اسی لیے چالاک وہ ہے جو اپنا 10 روپیہ چھوڑ دے مگر کسی کا 5 روپیہ رکھے گا اپنے پاس۔ اب اس میں بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کسی نے جو ہے وہ ہمارا مار لیا، ان کا مار لیا، کسی نے یتیم بچے کا مار لیا، الگ الگ سزا ہو جاتی ہے۔ تو تیسرے مرحلے پر پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے منہ میں آگ بھری جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے، ایک دم نئے ٹائپ کا عذاب۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یار ان لوگوں کا جرم کیا ہے، اس طرح آپ کھا رہے ہیں اور باہر سے پیچھے سے نکل رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب عام یتیموں کا مال ہڑپنے کا یہ حال ہے تو جو فاطمہ کا حق لے کے چلتا ہے وہ کہاں سے بخشا جائے؟ صلوات اللہ۔ یہ ہم نے آپ کو سنایا، یہ آبائی ہے۔ گناہ کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا دنیا میں اور آخرت میں جہنم بتائی گئی ہو، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں۔ تو گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سے؟ جس کی سزا جہنم ہو، ٹھیک؟ جیسے قتل کے لیے قرآن کہتے ہیں جس نے کسی قتل کیا اس کی سزا جہنم، گناہ کبیرہ۔ تو بہت سے ہیں گناہ کبیرہ، اسی میں ایک گناہ کبیرہ ہے جس کو کہتے ہیں زنا۔ کیا؟ تو زنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو زنا کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم۔ دنیا میں پکڑا گیا 100 کوڑا پڑے گا، بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ ہو گئی نا بات؟ اب رسول اللہ فرماتے ہیں رأیت فی الجنت امرأة موبسا ای الزانیہ، پیغمبر کہتے ہیں میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا۔ صلوات اللہ۔ مول صاحب 2-4 مجلس پڑھ کے بہت ہے قومت، کسی کا گناہ دیکھ کر کے اس کو گری نگاہ سے مت دیکھو، کب وہ آدھی رات کو توبہ کر کے اور بن کے پاس ہو جائے آپ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا زنا کا، کہاں؟ جنت میں۔ ہونا کہاں چاہیے تھا؟ جنت۔ پیغمبر نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا صاحب زناکار اس لیے پوچھے کہاں گیا تھا؟ تو جبریل نے کہا صاحب اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اگر بغیر معافی کے تو وہاں نہیں ہوگی۔ تو اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو معاف کرنے کا سبب بلا وجہ تو نہیں ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا کے ہم موڈ تو نہیں رہتے کہ صاحب میرا موڈ آیا میں نے معاف کر دیا سب کو، جیسی بھی چلا جائے جنت۔ موڈی خدا کسی اور کا ہے، ہمارا یہاں عادل خدا ہے، رحیم خدا ہے۔ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ تو گناہ کا کچھ وجہ ہونی چاہیے۔ اچھا ایک بات اور سنا دوں آپ کو، رکیے۔ کوئی آدمی جتنے ہم لوگ بیٹھے میں الگ میں اپنے بلا کے سب لوگ وسیع حسن صاحب کان کھول کے سن لو، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت جانے لائق نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس کا کرم، اس کا رحم، اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے گی
سب کے عمل میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ نکل آئے گا. سمجھ گیا؟ آپ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہاتھ اٹھائیے جس کی زندگی میں زیادہ نہیں صرف 2 رکعت نماز ایسی بتا دیجئے جس میں نیت سے لے کے سلام تک خدا کے علاوہ کوئی خیال نہیں. تو جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں 2 رکعت نماز نہیں ہے وہ عمل میں بیس کر جنت میں جانے کا خواب دیکھ رہے ہو. اب جو کچھ ہوگا وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ بنیاد کرم کے بنیاد. کرم بنا وجہ شامل حال نہیں ہوگا. اس کی وجوہات بتائیے کیا کیا کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے. ایک حدیث تو بالکل جنرل ہے جو میں ابھی واپس آتا ہوں. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں ہوگا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ اگر چاہتے ہو کہ مول صاحب قیامت میں اللہ تم پر رحم کرے تو دنیا میں تم دوسروں پر رحم کرو. 1 2 کسی کو کھانا کھلاتا من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. تو دوسرا سبب کیا ہوا؟ 3 ڈاکٹر صاحب سنیے. صلوات ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم باپ ہو گئے. جب چاہتے ہیں غصہ آ جاتا ہے, جب چاہتے ہیں آگ کر دیتے ہیں. بھیا آپ باپ ہیں, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, خالی آگ کرنے کا حق ہم کو ملا ہے. اب تیسری چیز, کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا اور ظاہر طے ہو گیا کہ ہم اپنے بل پہ, تو اللہ کہے گا رحم ہونا ہے. تو رحم کس بنیاد پر؟ تو اللہ کہے گا ان کی اولاد کی فائل نکالو. جس نے دنیا میں جتنا اپنے بچوں پر رحم کیا ہے اسی ریشیو سے ہم قیامت میں لہذا ہم لوگوں کو چاہیے, موقع ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے لڑکے نالائق نکل جاتے ہیں, بدتمیز نکل جاتے ہیں. کبھی کبھار خود تو شریف ہے ذاتاً, بیوی کے سمجھانے میں آ گئے, نہیں صاحب بیوی بھی شریف ہے, لڑکا بھی شریف ہے, شیطان گھس گیا 2 منٹ کے لیے, ہو جاتا ہے ایسا. تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم کو قیامت میں معاف کر دے, اگر لڑکا پلٹ رہا ہے جلدی سے کلیجے سے لگاؤ, معاف کرو تاکہ خدا تم کو معاف کر دے. اللہ پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کا سب اللہ نے گناہ معاف کر دیا. ریزن بات وہاں چلی نا, کا اصل ریزن یہ ہے اس کی معافی کا. خوب توجہ سنیں. من لا یرحم لا یرحم. یہ ایک دن جا رہی تھی, گناہگار ہے, راستے میں دیکھا ایک کنویں کے پاس ایک کتا گرمی کی شدت سے ہانپ رہا ہے پیاس سے. اب مرا کہ تب مرا, کنواں موجود ہے مگر نہ رسی ہے نہ کوئی برتن ہے. باوجود اس کے گناہگار تھے, بے چین ہو گئی. ہم نماز ہی پڑھ کے کیا کریں گے اگر ہمارے دل میں گناہگار تھی, بے چین ہو گئی, ادھر ادھر دوڑی دھوپی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے اپنا کپڑا اتار دیا. ویسا کوئی بڑا کپڑا اس زمانے میں چلتا رہا, اس نے صاحب وہ کنویں میں ڈال دیا. بھگا بھگا میں ڈالتی تھی, کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی. 1 بار 2 بار 4 بار, یہاں تک کتا سیراب ہو گیا, اٹھا بھاگا. اللہ نے کہا جب ایک عورت اتنی رحم دل ہے تو میں تو
بولیے 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا۔ نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکات، نماز اور زکات کا حکم ایک ساتھ دیا۔ بس اگر کوئی نماز پڑھے زکات نہ دے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور بات آتے آتے پہنچی کہ خالی انسان نہیں، حتیٰ جانور، حتیٰ درخت، جتنا ہو سکتا ہے آپ کیجئے تاکہ اللہ کے رحم کے ہم بھی حقدار بن جائیں۔ یہ ایک۔ نمبر 2 وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ بس اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار تو ہو مگر ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، خدا اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ بڑے مومن آدمی ہے صاحب، مولانا وسیع احسن صاحب، کیا کہنا ہوتا، کوئی ایسا جلوس نہیں ہے پورے سادات والا میں جس میں وسیع احسن صاحب کا 50,000 کا چندہ نہ ہوتا ہو۔ ہر پوسٹر میں دیکھیے مہمان خصوصی جناب مولانا وسیع احسن صاحب، کوئی علاقے کی مسجد اسی نے جس میں لاکھ روپے نہ دیا، کوئی امام باڑہ ایسا نہیں ہے جس میں ٹائلس پی او پی کچھ نہ کروایا ہو۔ دنیا واہ واہ کر رہی ہے یار، واقعی اللہ پیسہ دے تو دل بھی دے، یہ سب تعریف کرتے ہیں نا، لیکن 5 برس ہو گیا ہے پلٹ کے وسیع احسن صاحب نے نہیں دیکھا کہ اماں کی نقاب کس حالت میں ہے، باپ کی شیروانی کس حالت میں ہے۔ اب چاہے جتنا مسجد میں لگا دو، امام باڑے میں لگا دو، جلوس میں لگا دو، باپ کے ساتھ شکر گزار۔ لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ حسن علی صاحب، میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے صاحب، میں کیا کروں، یہ پورا سلسلہ جا رہا ہے، صلوات لوح محفوظ کا نام سنا ہے سر؟ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ سب کچھ قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب وہاں اللہ نے ابھار دیا۔ سوال ہمیشہ سے جو ہے اللہ نے بنایا اور پھر اس پر لکھا، تو سب سے پہلے کیا لکھا؟ سوال یہ ہے، روایت کہتی ہے، یہ جملہ میں بہت کہتا ہوں، آپ بھی سنیے، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ یہ باتیں لوح محفوظ کا جو مطالعہ کر سکتا ہے وہی تو بتا سکتا ہے۔ امام یہاں فرماتے، بھول رہا ہوں کس امام سے روایت ہے مگر فرماتے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ نے کیا ابھارا؟ من انی لا انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض، بولیے، اس سے میں ناراض۔ تو کیا طے ہوا؟ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا پر، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی پر۔ اب اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے، ایک چیز اور بھی ہے نا، خدا ناراض ہے اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہے، چلو بھائی کربلا چلتے ہیں، امام حسین کی زیارت کر کے آئے تاکہ سارا گناہ ہونا دھل جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایک دن رسول اللہ فرمانے لگے کہ حضرت کی سینے پر امام تشریف فرما، اور پیغمبر نے کہا بھائی کوئی اندر نہ ہوگا، اکیلے تھے، پیغمبر نے فرمایا کوئی اندر نہ آنے پائے، اور وہ پتہ نہیں کیسے امام حسین علیہ السلام دروازہ کھولا، آ کے رسول اللہ کے سینے پر
پیچھے پیچھے امور مومنین آئی، ہاں یا رسول اللہ دیکھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مطلب حسین پر تھوڑی پابندی ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اتنے میں پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، وہ مٹی بھی لائے تھے، اللہ نے بتایا انہوں نے کہ میرے اس فرزند کو، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا، ایک حج ہے نا۔ حضرت نے فرمایا دو تین، کہاں تک پہنچا کسی کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں تک پہنچا حج؟ 90 تک۔ اسی لیے پوچھا میں نے ان سے، یہ زیادہ مطالعہ کرتا، ہم نے 70 پڑھا تھا۔ اس کو سمجھا دیں، اچھی بات نکل رہی ہے ارادے میں، لیکن اس کو سمجھ لیجیے ارادے کیا مطلب ہے اس کا۔ ایک حج، 2 حج، 10 حج، 20 حج، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاتم بتائیں رسول اللہ کنفیوز۔ ایک بات کہیے نا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 1 حج ہے، 10 حج ہے، 20 حج ہے، 50 حج ہے، 70 حج ہے، ایک بات کہیے گا نا، یہ کیا کنفیوژن والی؟ کسی کے اندر بھی سوال ہو سکتا ہے، اچھی سی سوال پڑھیے اس کو ایک منٹ میں سمجھا۔ تو ایک قافلے والے نے ہم کو فون کیا، قافلے والے کیا بیچارے بمبئی کے سرات والے 2-4 بندے گئے، تو ان کا فون ہے یا سرات والوں کا، ہمارے صاحب عرفے میں چل رہا ہے، میں نے کہا چلوں گا ٹھیک ہے، کہاں سے ٹکٹ بنے گا؟ میں نے لکھنؤ سے بنا، تو ہم قافلے والے لے جائیں گے، رہنا کھانا پینا، پھر واپس لکھنؤ، میرا کچھ لگنا نہیں ہے۔ اب مجھ کو کتنا لگانا ہے؟ فیض آباد سے لکھنؤ ایئرپورٹ، لکھنؤ ایئرپورٹ سے فیض آباد۔ ایک صاحب ہمارے پڑوسی، ان کو پتا چلا کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنا وزیر بھائی سنا ہے آپ زیارت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ۔ کہنا کب؟ میں نے کہا بس کل ہی جانا ہے۔ کہنے میں یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی لی ہے نہیں، کہاں سے شروعات کروں، پکا میں لے چلوں۔ اب وہ صاحب وہ جو لکھنؤ سے فیض آباد تھا وہ بھی بچ گئے، اب وہ صاحب انہوں نے چھوڑ دیا، کب آئیے گا؟ میں نے کہا فلاں تاریخ کو، کسی کو کہیے گا وقت ہم آ کے لے جائیں گے۔ تو صاحب فیض آباد سے آنا جانا بھی فری، یہاں سے ہم نجف پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے، بڑھیا ہوٹل، اے سی ہوٹل، زیارت کے نام پر میرا 54 نہیں لگا۔ اب باقی آپ جوس پیے وہ آپ کی مرضی، آپ والا کے مچھلی کھائیے وہ آپ کی مرضی، لیکن امام کی زیارت میں بولیے وسیع صاحب کا 1 پیسہ نہیں لگا۔ ایک خاتون تھی بیچاری، شوہر نے طلاق دے دیا، کچھ نہیں ہے، 50,000 جو مہر کا تھا وہ بھی شوہر نے نہیں دیا مثلا۔ تو ایک دن کہنے لگی کہ بھیا میرا زیور بکوا دو، اعلیٰ نہیں تھی مثلا، وہ زیور بک گیا ان کا، ایسے 80-90,000 کچھ مل گیا پرانے زمانے کا، اس کو بندہ خدا نے فکس کر دیا۔ 5 سال تک انتظار کرتی رہی، وہ 5-6 سال کے بعد 1.5 لاکھ ہو گیا۔ اب وہ نکالا، کہنے لگے بھیا اب تھوڑا جو کچھ کم ہے تو تھوڑا برتن بیچ دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں، میں زیارت لے جاؤں گا۔ اس کے بعد جو کچھ تھا وہ سب بیچ کے وسیع حسن صاحب کے پاس سب کچھ تھا، بغیر 54 لگائے کربلا گئے، تو کیا دونوں کا ثواب برابر ہے؟ نہیں نا۔ کہا تو اگر کچھ نہ لگے وسیع حسن صاحب کا کم سے کم 1 حج تو آئے، اب جس کا جیسا مسئلہ اس کو اتنا ثواب رسول اللہ معاذ اللہ کنفیوز نہیں، سائروں کی کیٹیگری ایک نہیں ہے۔ اچھا یہ تو پیسے کا ہوا، اس کو بھی تو دیکھا جائے گا نا،
کون کتنے اس سے گیا ہے؟ تو سارا حساب کتاب لگانے کے بعد تب سیٹ ہوگا کہ ان کو امتحان ہونا چاہیے، لیکن ایک سے کم تو نہیں ہے۔ آپ کسی دکان میں جائیے، صاحب وہ دلی کی شیروانی نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا صاحب یہ 50 والی ہے، یہ 100 والی ہے، 150 والی ہے، جیسا پیسہ دیں گے ویسا دے دوں گا، لیکن 50 سے کم تو نہیں ہو سکتا۔ وہی حال ہے بھیا، زیارت میں گئے، چاہے 10 حج لے لو، چاہے 20 حج لے لو، چاہے 50 حج لے لو، چاہے 50 لے لو، ایک سے کم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی زیارت کا مجھے بہت ثواب ہم نے سن رکھا تھا۔ ابا ہمارے ناراض آگ کر کے چلے گئے، میں نے کہا اب کیا صورت، چلو کربلا چلتے ہیں، امام حسین تو آئی ہے نا۔ سوال، اگر کسی سے اللہ ناراض ہے امام حسین اس سے خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کیا ٹائم ہے، آپ ہمارے پاس اگر کسی سے اللہ ناراض ہے تو حضرت علی خوش ہو جائیں گے اس سے۔ تو اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو خوش کیجیے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماں باپ کو خوش کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ ناراض، خدا ناراض، خدا ناراض، اہل بیت ناراض۔ اگر خدا و اہل بیت ناراض ہو تو نماز سے فائدہ ہے، روزے سے فائدہ ہے؟ تو کہیے نا کہ جس کے ماں باپ ناراض، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ بس دو چار جملے مسائل کے پڑھ دیتا ہوں اور زحمت آپ کی تمام، اور خاص کر ان ماں باپ میں بھی خاص کر کے اللہ دیکھیے صحابی سے بڑا مرتبہ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا زحمت ہوگی سر، یہاں آئیے سر۔ مطلب کم کرتے ہیں، بحث زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے کہا نہ کسی دن جو ہے آپ کا مرڈر ہو جائے گا۔ تو یہ نیت ہے کہ اگر ان کا قتل ہو تو روزہ بنواؤں گا۔ تو کچھ چیزیں جو ان سے ہم کو ملتی رہتی ہیں، اسے کبھی کبھار پڑھتا ہوں کہ در خیبر کا وزن کیا ہے، تو میں نے نہیں کہتا، کیوں پڑھ کے بتایا۔ صلوات یہ کرنا تھا، وہ پتہ نہیں کیا پوچھنے کے لیے ہم نے آپ کو آگے کیا بھول گیا میں۔ لیکن خاص کر کے اس میں کیا صحابی سے بڑا کوئی ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، یا بعض کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا۔ تو اب رسول اللہ کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہے وہ ایسے کرنے کو چھوڑ کے مدینے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب نے دیکھا، تو سب کیا ہوئے؟ یہ قصہ ہم جوان جوان کہہ کے پڑھ رہے ہیں، اور صحابی تو ہے۔ صحابی نہیں بچ سکتا، ہم اور آپ کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، کسی صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں لڑکا جو ہے جوان، وہ اتنے دن سے بستر میں پڑا ہے، مر نہیں رہا ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا چلو قیادت کریے، قیادت وغیرہ کا بڑا ثواب ہے، کبھی یہاں آنے کا موقع ہوا یاد دلائے، کتاب لے کے آؤں گا تو کھلا بتاؤں گا،
قیادت کا ثواب کیا ہے، قبر کھودنے کا ثواب کیا ہے، وہ پڑھنا چاہیے ان چیزیں. لیکن یہ سب حدیثیں لگنے تو نہیں آتی ہیں. دیکھ کے پڑھنا. پیغمبر سے کہا کہ وہ مر نہیں رہا ہے. رسول اللہ نے کہا چلو بھائی عیادت کرنے چلتے ہیں. گئے تو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس کا آخری وقت ہے. حضرت نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں پڑھا. پیغمبر سمجھ گئے کہ اس کا خراب ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا اس کی ماں زندہ ہے. لوگوں نے کہا ہاں. اچھا یہ بتائیے یہ مائک لگا ہے عورتوں میں دیا ہے، عورتیں نہیں سن رہی ہیں. ہاں نہیں تو تھوڑا آپ پڑھتے کہ ماؤں کو چاہیے کہ جلدی بد دعا نہ دے. جب پڑھے گی نا تو سب سے زیادہ ماہی کو کھلتا بھی ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس کی ماں زندہ کے لحاظ سے زندہ. بولا بھائی تمہارا لڑکا ہے خاص کر ناراض ہو گیا جی معاف کر دیں. نہیں معاف کروں گی. اتنا ناراض کا ساتھ مارا اس نے مجھ کو. وہ سب کالا پڑ گیا تھا. 6 سال ہوتا میں نے سے بات نہیں کی. میں معاف نہیں کروں. پیغمبر تو جانتے ہیں کہ کون کس لائن سے راستے پر آئے گا. سمجھ گیا. جو رسول اللہ نے کہا بھئی اب تو یہ ماں ناراض ہے تو اس کو تو جہنم میں جا نہیں جانا. ایک روایت بچے ہمارے سن لیں. بین الانبیاء والبار درجۃ. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے. وبین الفراعنہ والعاق درجۃ. اور فرعون اور آپ کے والدین جہنم میں ایک کلاس میں ہوں گے. تو اگر ماں ناراض ہے تو بولیے جا نہیں جانا. تو جہنم میں جل رہی تو ہے تو کیا کل جلنا کیا آج. ایسا تم سیریس ہو کے ایسا کرو. جاؤ تم لوگ لکڑیاں لے لکڑی جلاؤ ڈال دو اس کو. کل جلنا آج ہی جلنا. تو وہی ماں جو معاف کرنے تیار نہیں تھی کہنے لگی کہ صاحب تو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے. تو رسول اللہ نے کہا بھائی ہم کیا بتائیں تم ہی معاف نہیں کر رہی. اگر نہیں کرو گے تو جلنا تو ہے یہ سب. تو اس نے کہا پھر ماں کی ممتا کا کیا ہوگا. تو رسول اللہ نے کہا وہ تم سمجھو. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. جیسے ہی ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا پیغمبر نے کہا پڑھو. پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پیغمبر نے کہا کیا دیکھ رہے. ملک الموت کی کوئی خاص شکل نہیں. جیسے اعمال ویسی شکل. نظر بڑی بھیانک چیز کوئی میری طرف آگے بڑھ رہی ہے. کہ پڑھو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اغفر منا الیسیر واعف عنا الکثیر. ایک کم کو قبول کرنے والے زیادہ کو معاف کرنے والے. ایک کم کو قبول کر لے زیادہ گناہوں کو معاف کر دے. اس نے دہرانا شروع کیا. کہا اب کیا دیکھ رہے ہیں. کہا صاحب خوبصورت آدمی میری طرف آ رہا ہے. کہا دہراتے رہا. وہ دہراتا رہا. اسی عالم میں اس کی روح نکل گئی. کل کا خلاصہ یہ ہے ماں باپ خوش دنیا بھی آباد ہے آخرت. چند جملے مسائل کے اور ختم ہو گئے. اور واقعی بہت سی جگہیں ایسی کہ اگر کربلا نہ ہونا تو خالی تھیوری پڑھیے پریکٹیکل نہیں ملے گا. کربلا میں عملی نمونے سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. نہ آسرا تھا کوئی
کہتے ہیں کہ امام سے دونوں باہیں ڈال کے بھیا میں نہ جانے دوں بیمار کو دیکھے امام کو دیکھے حضرت سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بہن نے کہ دل کی طرف امام نے اشارہ کیا. نہ جانے کیا خصوصیت تھی جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا. دوسرا منظر کہتے ہیں کہ حضرت نے کہا بہن میں سوچتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو، یعنی امام سجاد سے. اور روایت کہتی ہے آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم تھا. بی بی نے شانہ ہلایا، اٹھو باپ آیا ہے، رخصتی آخر کو آیا ہے. آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ لیکن نقاہت کا عالم یہ تھا. روایت کہتی بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے. آپ کھولی، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہا. ذرا کچھ سے سہارا دے تاکہ بابا کے احترام میں جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے. غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ چند ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کے جواب مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے کہ شاید امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا.